السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر مشتاق احمد اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہومیوپیتھی کے موجد، ہومیوپیتھی کو ایجاد کرنے والے ڈاکٹر ہانیمن صاحب جب اوائل میں ہومیوپیتھک پریکٹس جب انہوں نے شروع کی اور مریضوں کا علاج کرنا شروع کیا تو کیا ہوتا تھا کہ وہ مریض کو دوا دیتے تھے، مریض کو فائدہ ہو جاتا تھا، مریض ٹھیک ہو جاتا تھا، لیکن پھر وہ دوبارہ آ جاتا تھا، وہ کہتا تھا جی مجھے تکلیف دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے کئی سالوں تک چلتا رہا اور ہانیمن صاحب بہت پریشان رہے کہ کچھ بیماریوں میں جو ہے وہ مرض دوبارہ کیوں آ جاتا ہے۔ تو اس پہ پھر انہوں نے 10 سال کا عرصہ لگایا اور اس پہ ریسرچ کرتے رہے کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ امراض کے علاج میں ان کو جو ہے وہ رزلٹ نہیں ملتا، پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے لیکن دوبارہ وہی مرض جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو 10 سال جو ہے دن رات محنت کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو بیماریاں ہیں ان کے علاج کے دوران کچھ ایسے obstacles ہیں، کچھ ایسی رکاوٹیں ہیں جو کہ اس علاج کو جو ہے وہ مکمل نہیں ہونے دیتے اور مرض جو ہے وہ دوبارہ عود کر آ جاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے اس پہ ریسرچ کی اور انہوں نے مختلف میازمز دریافت کیے جن کو کہ سورا، سفلس اور سائیکوسس کے نام سے دنیا جانتی ہے، اور بعد میں آنے والے ڈاکٹرز اور بعد میں آنے والے جو بڑے بڑے نام تھے جب انہوں نے ریسرچ کی تو پھر کئی چیزیں سامنے آئیں، اور یہ اس وقت ہانیمن صاحب نے یہ تھیوری جو ہے وہ دنیا کے سامنے لائی جب دنیا میں جراثیم کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ تو پھر بعد میں جو ہے ان کے جو پیروکار تھے وہ بھی اس پہ لگے رہے، میازمز کے ساتھ ساتھ اور کئی طرح کی obstacles دریافت ہونا شروع ہوئی، اور یہ بات سامنے آنا شروع ہوئی کہ بعض دفعہ کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں جو کہ علاج کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں۔ تو ایز اے ہومیوپیتھ ہمیں بھی ان obstacles کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ ہم پیشنٹ کو دوا دے رہے ہوتے ہیں اور پیشنٹ ویل فیل کر رہا ہوتا ہے، بہتر ہو رہا ہوتا ہے، اس کی پیتھالوجی بھی بہتر ہو رہی ہوتی ہے، اس کی جو سائیکولوجیکل سمپٹمز ہیں، مینٹل سمپٹمز ہیں وہ بھی بہتر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بیچ میں کیا آتا ہے کہ دوبارہ سے وہی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان رکاوٹوں کو جو ہے وہ ایک ماہر ہومیوپیتھ ہی دور کر سکتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ہانیمن کی فلاسفی کو جو ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہی ڈاکٹر جو ہانیمن کی فلاسفی کو بھی اچھی طرح سمجھتا ہے اور جو میازمز کو اچھی طرح سمجھتا ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہومیوپیتھک علاج کر سکتا ہے، کیونکہ جو کرونک بیماریاں ہوتی ہیں، جو لا علاج قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کا جو علاج ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک جو ہے وہ کیس چل رہا تھا جو کہ فلو کا، نزلہ زکام کا کیس تھا اور کرونک کیس تھا، بچہ تھا اور اس کو کئی سالوں سے جو ہے وہ فلو کا مسئلہ تھا۔ تو میں اس کو جو ہومیوپیتھک دوائیاں دیتا رہا، اس کو فائدہ ہو جاتا تھا، جب بھی وہ لاتے تھے دوائی دیتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد پھر اس کو دوبارہ فلو ہو جاتا تھا، ذرا سی کوئی ٹھنڈ لگی، ذرا سا کوئی مسئلہ ہوا اس کو فوراً جو ہے وہ فلو ہو جاتا تھا، زکام ہو جاتا تھا، اس کو ایک ٹینڈنسی ہو گئی تھی۔ تو جب 2-3 مہینے علاج کرنے کے بعد جب اس کے پیرنٹس سے دوبارہ ڈیٹیل سے پوچھا، وہ کہ ہم شروع میں پوچھتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے سامنے پیشنٹ بیٹھا ہوتا ہے یا جو اس کے گارڈینز ہوتے ہیں، پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ چونکہ ہومیوپیتھی کے بارے میں اتنا نہیں جانتے ہوتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو پریزنٹ کنڈیشن ہے وہ ڈاکٹر کو بتانا زیادہ ضروری ہے، تو وہ ایوائڈ کرتے ہیں، ہمیں بتانے سے ایوائڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہمارے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے، ہم جو ہے وہ صحیح بہتر طریقے سے تشخیص نہیں کر پاتے۔ تو وہ 2-3 مہینے بعد انہوں نے ان سے جب پوچھا تو پتہ چلا جی کہ ان کی فیملی ہسٹری جو ہے وہ ٹی بی کی ہے، ان کی جو ہے والدہ کو بھی ٹی بی تھی، ان کی دادی اماں کو بھی ٹی بی تھی، یعنی کہ دونوں خاندانوں میں جو ہے وہ ٹی بی تھی۔ تو ایسی صورتحال میں پھر کیا ہم نے کیا کہ اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے دوا دی، کیونکہ ایسی بیماریاں جو ہیں ان کے اثرات جو ہیں آنے والی نسلوں میں بھی منتقل ہوتے ہیں، جیسے کہ جن خاندانوں میں ٹی بی زیادہ رہی ہے تو ان خاندانوں میں آگے دمے کے مریض زیادہ رہے ہیں، اور پھر دمے سے آگے نزلہ زکام کے زیادہ کیسز ہوتے ہیں۔ تو اس کا انکاؤنٹر کرنے کے بعد جو ہے پھر جب وہ علامات پہ دوائی دی گئی تو وہ کیس ٹھیک ہو گیا اور وہ کیس ابھی تک ٹھیک ہے۔ تو یہ رکاوٹیں ہوتی ہیں
مختلف رکاوٹیں ہوتی ہیں. رکاوٹ کوئی بھی ہو سکتی ہے، ایک پریشانی ہو سکتی ہے، ایک غم ہو سکتا ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، ویکسینیشن ہو سکتی ہے، یہ جو اسکرین کی لائٹ ہو سکتی ہے یہ ہو سکتی ہے، موبائل کا بہت زیادہ استعمال ہو سکتا ہے، کھانے پینے میں کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو کہ اریٹنٹ بن رہی ہوتی ہے. اسی طرح یہ مختلف کازز ہوتی ہیں جو کہ رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے مریض کا لائف سٹائل ایون کہ رکاوٹ بن جاتا ہے. علاج کے سلسلے میں دوا ٹھیک ہوتی ہے، فائدہ بھی کر رہی ہوتی ہے، لیکن مریض کی اپنے عادتیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مرض ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح کرونک بیماریوں میں، لا علاج بیماریوں میں جو ہے وہ میازمز انوالو ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ ابسٹیکلز پیش آتی ہیں. کینسر کے کیسز میں، گردے فیل کے کیسز میں، ایس ایل ای کے کیسز میں، ایسے کیسز جو کہ لا علاج کیسز ہوتے ہیں. اسکن ڈیزیزز میں ہمیں ابسٹیکلز آتی ہیں، پھر ان کو انکاؤنٹر کرنا پڑتا ہے، پیشنٹ کی صحیح ہسٹری لینی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کے جو ہے وہ پراپر دوا تک پہنچا جاتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اگر یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی ہومیوپیتھ کے پاس جائیں تو اس کو اپنی اچھی طریقے سے اس کو ہسٹری دیں، اور آپ کو علاج کے دوران یہ پتہ ہونا چاہیے کہ علاج کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، خاص طور پہ ہومیوپیتھس کے لیے. ایلوپیتھس کے لیے علاج کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے پاس چند دوائیں ہیں. اگر معدے کا مسئلہ ہے تو 2-3 دواؤں کی وہ ٹائپس ہیں، اسی میں انہیں پرسکرائب کرنی ہوتی ہے. ہمارے پاس جو ہیں وہ دوائیں 2000 سے زیادہ دوائیں ہیں. ہم نے انہی میں سے آپ کے لیے دوا سلیکٹ کرنی ہوتی ہیں، اور آپ کے مزاج کے مطابق، آپ کی علامات کے مطابق دوا سلیکٹ کرنی ہوتی ہے. تو اس میں ہمیں ابسٹیکلز آتی ہیں. بعض دفعہ پیشنٹ جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں پھر دوبارہ ان کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں ان ابسٹیکلز کو جب تک دور نہ کیا جائے تو مریض کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو اس میں بعض دفعہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے. لیکن پرماننٹ کیور از دا بیسک کی آف ہومیوپیتھی. ٹھیک ہے، اس میں پرماننٹ کیور ہے. ہمارے پاس کئی ایسے مریض آئے ہیں جو کہ لا علاج تھے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو کر گئے ہیں. تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج ایک بہت اچھا طریقہ علاج ہے. ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہومیوپیتھک علاج کے بارے میں اویئرنیس دی جائے لوگوں کو، اور اس بے ضرر مستقل طریقہ علاج کی طرف لوگوں کو لانا ایک مقصد ہے. تو اسی لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور تاکہ اور لوگوں کو بھی جو ہے ہومیوپیتھی علم کے بارے میں نالج حاصل ہو اور وہ اس علاج کی طرف متوجہ ہوں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. اگین کہہ رہا ہوں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.